عباد الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات على محمد وآل محمد حضرت محترم عشرہ چہلم کی یہ آخری مجلس ہے اور پروردگار سے دعا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری مجلس نہ ہو اور اسی طرح ہم مصروف ازاں رہیں اور ہماری نسلیں مصروف ازاں رہیں۔ یہ 10 دن کی جو یونیورسٹی ہوتی ہے یہاں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں اور بہت ادب اور آداب اور اپنی زندگی میں بہت کچھ لے کر جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ جن کے پاس ان مجالس کی نعمتیں نہیں ہیں ان کا حال دیکھیے اور وہ جن کے پاس ان مجالس کی نعمتیں ہیں ان کا عالم دیکھیے۔ ہمارا بچہ بھی، اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی محاوراتی، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یعنی یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ہمارا بچے حقیقت کے ہے کہ ہمارا بچہ بھی ان کے عالم کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے اس بات کو، اگر کوئی 5-6 سال مجلس، 5-6 سال مجلس تو بہت دور، اگر 5-6 مجلسوں میں بیٹھ جائے اور کچھ دلیلیں سیکھ لے اور ان کے مسجد سے کوئی بات کہی جا رہی ہو تو ہمارا بچہ بھی باہر کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ یہ بات مولانا صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یہ بات تو ہم نے خود سنی ہے، قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا بچہ بھی اتنا قابل ہوتا ہے کہ ان کے 6 سال کے پڑھے ہوئے لوگوں کو بالکل گرا پڑا ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہ مجلسوں کا اثر ہے، یہ حسین ابن علی کا اثر ہے کہ آپ کو تربیت گاہ، درسگاہ یہاں سے ملتی ہے۔ چونکہ عادت ہے کہ ہر مجلس میں ابتدا میں ایک رباعی سے آغاز کرتا ہوں، تو چونکہ آج چہلم کی مجلس ہے تو سنیے، بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا، بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا، مایوس تو حسین نے اس کو بھی نہ کیا، بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ دیکھیں ایک فکر ہے، ایک سمجھ کی بات ہے کہ حسین ہر ایک کو دینے کو تیار ہے۔ آپ اپنے کاسے کو بڑا کیجئے، آپ اپنے کوزے کو بڑا کیجئے، چھوٹا سا، دیکھیں ایسی بات ہے نا، بارش تو برس رہی ہوتی ہے، آپ چھوٹا سا پیالہ لے کر آئیے تو پھر پیالے میں پانی برسے گا، اور آپ ڈونگا لے کر آئیے، ڈونگا سمجھتے نا، بڑا تھال لے کر آئیے تو اس میں پانی آ جائے گا، اور بالٹی لے کر آئیے تو اس میں پانی آ جائے گا۔ تو آپ اپنا ظرف جیسا لے کر آئیں گے پانی اتنا آ جائے گا۔ اس میں قصور پانی کا نہیں ہے،
آپ کے ہاتھ میں جو ظرف ہے نا اس کا قصور ہے. اگر اپنا ظرف بڑا کر دیجئے تو رحمت حسین ملنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے اللہ محترم، میں اپنے عنوان کو بس سمیٹ کر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا اور ظاہر ہے کہ اپنے عنوان کو سمیٹ دوں گا. میرا عنوان تھا اور میں نے جو کوشش کی آپ کی خدمت میں وہ سنیے گا. میرا عنوان تھا قرآن اور امامت، اور پہلے دن سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ قرآن کا امامت کا عہدہ قرآنی عہدہ ہے، خلافت کا عہدہ قرآنی عہدہ ہے، اور اگر کوئی بھی عہدہ کوئی بھی وضع کر دے تو قرآن نے ان عہدوں کے اوپر گفتگو کی ہے. میں نے صفات کے اوپر گفتگو کرنا چاہی تھی اور 3 صفتیں مکمل ہو گئی تھی. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، آیت نمبر 73 ہے. ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے، کل گفتگو اس پر ہو چکی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور امام وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام قرآن عبادت گزار ہوا کرتا ہے. قانون صیغہ ماضی ہے اور یہ میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کو جا کے دیکھ لیجیے گا. امام قرآن عبادت گزار ہوتا ہے، سابقہ عابد ہوتا ہے. یہ صفتیں ہیں جو امام کی اس سے بیان کی. اور ایک اور آیت آپ کی خدمت پیش کی جو میرے نتیجے کی آیت ہے. اللہ کرے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کر سکوں، لیکن آیت کو سن لیجیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، انسانوں میں سے ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. انسانوں میں سے ہر ایک کو کل اناس بامامہم، انسانوں میں سے ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. میں نے عرض کیا تھا امام کیا کیا ہوتا ہے. امام آپ کسی کو آگے کھڑا کر دیجئے، امام ہے. نماز کے لیے آپ آگے کھڑا کر دیجئے، امام ہے. تسبیح، یہ جو تسبیح ہے یہ امام ہے، اس کا آگے کا جو حصہ ہے یہ امام ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو آپ قیادت کے لیے منتخب کریں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کریں وہ امام ہے. دین میں بھی امام ہے، دین میں بھی امام ہے، اور قیامت میں ہر شخص اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا. تو اب امام کی صفتوں کو انسان دیکھے اور یہ صفتیں قرآن نے بیان کی. پہلی صفت ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات، فعل خیر کرتا ہے. اقامت الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتا ہے. ایتاء الزکات، زکات کو ادا کیا کرتا ہے. اچھا بھائی، آپ اور میں جو زکات دیتے ہیں نا، وہ زکات اور امام زکات دیتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ سنیے گا اس بات کو. دیکھیں، میں اور آپ جو زکات دیتے ہیں، فطرہ زکات ہے نا، اپنے مال میں سے کچھ نکال لیا، تزکیہ کر دیا، مال کو پاک کر دیا، یہ زکات ہے. اچھا، اہل بیت بھی زکات اسی طرح دیتے ہیں. امام جو زکات دیتا ہے، قرآن کہتا ہے امام زکات دیا کرتا ہے، ایتاء الزکات. اب آئیے سنیے، ایک خاتون آئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، کہنے لگی کہ میرے شوہر کے پاس اس قدر مال ہے کہ ذرا آپ یہ بیان کیجئے کہ اس کے اوپر خمس کتنا لگتا ہے. ذرا آپ یہ بیان کیجئے کہ اس کے اوپر خمس کتنا لگتا ہے. دیکھو میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اس کو آپ نکالا کریں. یہ حق سادات بھی ہے، حق امام بھی ہے. خمس ادا کیا کیجئے، جس طرح زکوٰۃ ہے، جس طرح سے فطرہ ہے، جس طرح سے اسی طرح سے خمس ہے. مالی عبادت ہو، اگر آپ نے مال کی عبادت ادا نہیں کی، پھر یہ شکوہ ہے کہ ہمارے مال میں کمی ہے، ہم مال کے لیے پریشان ہیں. واجبات کی ادائیگی کر کے کو چھوڑ کے مستحبات کی طرف بڑھنا یہ عاقلانہ فیصلہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص مستحب روزے تو رکھے، 13 رجب کا روزہ رکھ رہا ہے، 3 شعبان کا روزہ رکھ رہا ہے اور رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ یہ عقل مند آدمی ہے؟ نہیں، بیوقوف آدمی ہے نا. اس کو بولے کہ بھائی وہ تم رجب کے روزے رکھ رہے ہو، شعبان کے روزے رکھ رہے ہو، وہ زحمت بچا لو، ایسا کرو رمضان کے روزے رکھ لو. تو یہ عاقلانہ فیصلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے پہلے فرائض کو انجام دے، اس کے بعد مستحبات کی طرف.
صدقہ تو آپ ڈیلی نکال رہے ہیں، رد بلا ہے، بہت فائدے مند ہے، حادثاتی موت سے بچائے گا، لیکن جب باری آئی کہ مال اتنا جمع کر لیا ہے، اس میں سے 5واں حصہ اہل بیت کا نکالیے، نہیں، نکالنے کو تیار نہیں ہے، ابھی تو ہمارے یہاں پہ شادی ہونی ہے، ابھی تو ہمیں گھر بنانا ہے، ابھی تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ارے بھائی نکالو، یہ واجب ہو گیا ہے۔ جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی، فصل پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اناج پہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہیں اس سال تو بڑا گھاٹا ہوا ہے، ایک سال گھاٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سال گھاٹا ہوا ہے، کتنے سالوں سے گھاٹا ہوا ہے، آپ کا سارا سامان سب کچھ برابر گھر چل رہا ہے، لیکن حساب کرتے تو گھاٹا ہوتا ہے، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو گھاٹا ہوتا ہے، ویسے سارا سب انتظام چل رہا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس اس سے زیادہ میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ ایک خاتون آئی امام بی بی کے پاس، کہنے لگی میرے شوہر کے پاس اتنا سارا مال ہے، آپ ذرا حساب کر کے بتائیے اس پہ خمس کتنا لگے گا، آپ لوگوں کا حق کتنا ہے سادات کا، اور کتنا حصہ بنے گا۔ بی بی نے کہا اتنا حصہ جو ہے نا یہ نکال لو خمس کا۔ تو اس نے سوال چینج کر دیا، بدل دیا، کہنے لگی کہ آپ اگر ہوتی تو کیا یہی ادا کرتی، یہی نکالتی؟ بی بی کہنے لگی، فرمانے لگی میں اگر ہوتی تو اتنا مال ہی نہ بچاتی کہ اتنا نکالنا پڑتا، ہمارے گھر میں تو آنے سے پہلے بچ جاتا ہے۔ یاد نہیں ہے آپ کو عزیزان محترم، بڑے بڑے افراد غنی بن گئے تھے کیونکہ خیبر کا مال کچھ بھی نہ کیے بغیر مل گیا تھا، قلعہ قموس فتح ہو گیا تھا، علی نے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں گیا تھا، تب بھی مال بہت آیا تھا، خندق کی بات کر رہا ہوں، خیبر میں بھی مال بہت آیا تھا، جب قلعہ قموس فتح ہوا تھا اور سونے چاندی جواہرات بڑا مال ہاتھ میں آیا تھا، تو لوگ سب جب بڑھ گیا نا تو بڑا مال ہاتھ میں آیا، اس لیے کہ جب مال غنیمت بڑھتا ہے تو پیادہ کا الگ ہوتا ہے، سوار کا الگ ہوتا ہے، مرد میدان کا الگ ہوتا ہے، بھاگنے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن رسول نے پھر بھی دیا تھا کہ چلو ساتھ بیٹھے تھے نا تو لے لو، یہ صدقہ لے لو، لیکن لے کر جب گئے تھے تو علی خالی ہاتھ لوٹے تھے، علی خالی ہاتھ لوٹے تھے، تو سیدہ نے سوال کیا تھا یا علی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ خیبر تو آپ نے فتح کیا ہے، فرمایا فاطمہ جو سب سے زیادہ سونا ملا تھا لیکن راستے میں اتنے فقراء ملے کہ بانٹتے ہوئے آیا۔ یہ بڑے بڑے افراد جو غنی کا ٹائٹل لیے بیٹھے نا، یہ علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے، علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اور پھر جو ٹائٹل لے کے بیٹھے ہم نے اسلام کے لیے یہ کیا، اسلام کے لیے یہ کیا۔ بھائی مال غنیمت سے چوری کر کے تو اسلام کے لیے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ حکومتیں بھی یہی کرتی ہے کہ پہلے عوام کا ٹیکس لیتی ہے، اس کے بعد کوئی مسجد بنا دیتی ہے، یہ تو کوئی مسجد کام کی نہ ہوئی نا کہ اگر حکومت نے ٹیکس لے لیا اور اس کے بعد مسجد بنا دی، یہ کس کام کی؟ ذرا اپنے جیب سے حلال کے پیسوں سے بناؤ تو میرا خیال ہے کہ تو ایک محلے پر بھی مسجد نہ بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ایتاء زکات، جس لیول پر آپ زکات دیتے ہیں اور میں زکات دیتا ہوں وہ لیول یہ ہے کہ مال میں سے کچھ بچ جائے تو زکات دے دو۔ سنیے خلاصہ جو سمجھا رہا ہوں، مال میں سے کچھ بچ جائے تو زکات دے دو، اور علی اور اولاد علی جو آ جائے دے دو، یہ ہے لیول ائمہ اطہار کا۔ ارے نہ ہو تب بھی دے دو۔ ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کسی سائل نے سوال کیا یا علی کچھ عطا کیجئے، یا علی کچھ عطا کیجئے۔ امام نے کہا کہ یہ بڑھ کر مٹی اٹھا لے، یہ بڑھ کر مٹی اٹھا لے۔ اس نے کہا یا علی یہ تو مٹی ہے، کیا اٹھا دوں؟ اس نے کہا یا علی مجھ کو بہت قرضہ ہے، کہا یا علی مجھ کو بہت قرضہ ہے۔ اس واقعے کو شیخ الصدوق نے لکھا ہے، ادھر اردو سے میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، شیخ الصدوق نے لکھا ہے، کہا یا علی میرے پاس بہت قرضہ ہے، کچھ دیجیے۔ امام نے کہا پہلے تو امام نے فرمایا ابھی فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس نے بہت اصرار کیا۔ امام نے کہا مٹی کو بڑھ کے اٹھا لے، تو اس نے کہا کہ یا علی یہ مٹی ہے، کہا تو اٹھا تو صحیح۔ ابھی یوں ہاتھ ڈال کے اٹھایا
تو ہاتھ میں سونا بن گیا، وہ سونا بن گیا. کہ یا علی جب آپ کے دست قدرت میں یہ سب ہے تو اپنی زندگی بدل کیوں نہیں دیتے؟ مفلسی کی زندگی کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ کہ یہ تم لوگوں کے لیے ہے کہ آتے ہو مانگتے ہو تو ہم دے دیا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، غریب ترین کے طریقے سے گزرنا ہوتا ہے، زندگی گزارنی ہوتی ہے. غریب بھی سوچے میرا امام کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، میں کیوں آج محسوس کروں. کہا مولا کیا یہ سونا زیادہ تو نہیں ہوگا؟ کہا تول لے. تول میں لگایا، جتنا قرضہ تھا اتنا ہی سونا تھا. جتنا قرضہ تھا اتنا ہی سونا تھا. یہ ہے ایتاء زکات. زکات ادا کیا کرتے ہیں. کون ہے جو ایسی زکات دے سکتا ہے؟ اس مرحلے پر زکات کون دے سکتا ہے؟ اس مرحلے پر مال کون دے سکتا ہے؟ ایک اور واقعہ سن لے، میں اس سے پڑھ جاؤں گا آگے، وہ قانون لنا عابدین پر آ جاؤں گا، اس لیے کہ پھر مجھے اس پوری بات کو سمرائز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ متقی کون ہوتا ہے، تقوی رکھنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ اب جو مولا نے بیان کیا نا سو وہ میں تو نہیں ہوں. اللہ کرے انشاءاللہ آپ میں سے یقیناً ہوں گے بہت سارے ماشاءاللہ عاملین یہاں پر ہیں، تو میں تو خیر وہ نہیں ہوں جو تعریف مولا نے بیان فرمائی. امام نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اس دیوار سے کہے، جو ہمارا چاہنے والا متقی ہوتا ہے، تقوی پہ ہوتا ہے، اس دیوار سے اشارہ کر کے کہے. ایک دیوار مولا کی ایک طرف تھی، اشارہ کر کے کہے کہ یہ سونے کی ہو جائے تو وہ سونے کی ہو جائے. ابھی مولا کے یہ الفاظ نکلے تھے کہ وہ دیوار سونے کی ہو گئی. تو اس نے کہا یا علی ابھی تو آپ نے کہا نہیں ہے اور یہ تو سونے کی ہو گئی. ابھی تو آپ نے کچھ نہیں کہا ہے اور یہ سونے کی ہو گئی. کہ تو نے سوال کیا تھا متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اشارہ کرے کہ دیوار سونے کی ہو جائے اور بولے کہ دیوار سونے کی ہو تو ہو جائے. یہ متقی ہوتا ہے. امام المتقین وہ ہوتا ہے جو سوچے تو ہو جائے. تقویٰ کے اس معیار پر نہیں آ سکتے تو اس معیار پر تو آئیے نا کم از کم کہ گناہوں سے دور انسان ہو جائے. آج چونکہ چہلوں کی مجلس بھی ہے، ظاہر ہے کہ کچھ ذکر امام حسین کا بھی کرنا چاہیے. ایتاء زکات ہی کے زورے میں پیش کر دیتا ہوں. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ علی نے انگوٹھی دی، اس لیے میں وہ واقعہ نہیں پیش کر رہا، اس لیے کہ اظہر من الشمس ہے، سورج کی جگہ روشن واقعہ ہے اور منبر اسے پڑھا جاتا ہے. چلیں آئے میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ شاید نہیں سنا ہوگا، سعادت الدارین میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ اور منتخب ترحیب میں بھی لکھا ہوا ہے. المنتخب للترحیب. علامہ جانتے ہیں کہ یہ میں کتنی اہم کتابوں کے نام لے رہا ہوں، یہ کوئی ہلکی کتابیں نہیں ہیں. تو سنیے گا اس واقعے کو. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا حسین کے پاس اس کے اوپر 1000 درہم کی دیت تھی. دیت سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کا آپ نقصان کر دینا تو دیت ادا کرنی پڑتی ہے. کون سا نقصان؟ مالی نقصان نہیں، جانی نقصان. کسی کو اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بچے کو زور سے تھپڑ مارے، نہیں یہ حرام کام ہے. اگر باپ بچے کو زور سے تھپڑ مارے اور اس کے نیل کے نشان ہو جائے یا لال نشان ہو جائے، اس کے اوپر دیت واجب ہے. ٹھیک ہے، دیت واجب ہے. بعض تو والدین اتنا زور سے مارتے کہ خون نکل آتا ہے، اس کی دیت بہت زیادہ ہے. یا کسی اور کو مارے، بچے کو چھوڑیے، استاد اپنے بچوں کو مارتا ہے. ہمارے کراچی میں تو بہت یہ ہوتا ہے کہ مار کے بغیر تو پڑھائی ہوتی ہی نہیں ہے. اذیت دی جاتی ہے بچوں کو، استاد بھی مارتا ہے، باپ بھی مارتا ہے. ویسے بھی کسی نے دوست کو مار دیا اور اس کو نیل کا نشان پڑ گیا یا لال نشان ہو گیا، اس پہ دیت ہے اور اگلا معاف نہیں کر رہا. اچھا یہ شخص بھی معاف نہیں کر رہا. ایک تو ہے کہ چلو معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں. کہہ رہا ہے بھائی یہ جو نشان ہوا ہے اس کا ہرجانہ بھرو، اس کا مجھے دو جو شریعت نے کہا ہے.
تو جو شریعت کہتی ہے اس کے حساب سے اس کا پورا ایک چیپٹر، اس کا ایک باب ہے کہ کتنا نشان کہاں ہو. اچھا چہرے کا حساب الگ ہے اور بقیہ جسم کا حساب الگ ہے، اور جان کا نقصان کر دیا اس کا حساب الگ ہے. چلے تو دیت اس کے اوپر 1000 درہم تھے اس کے پاس. نہیں آیا امام حسین کے پاس، کہا مولا مجھ پر دیت واجب ہے اور مجھ پر جو دیت ہے وہ میرے پاس ہے نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیت نکال، اور بہت ہی اصرار کر رہا ہے. تو مولا تو کچھ عطا کیجئے نا. امام نے کہا کہ جد کی حدیث ہے میری کہ عطا بقدر العقول، عقل کے مطابق عطا کیا کرو، جس کی جتنی سمجھ ہے نا اس کو اتنا عطا کیا کرو. زیادہ دے دو گے دماغ خراب ہو جائے گا. کسی کو بہت زیادہ دے دے نا آپ، وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا. اچھا کسی کو کم دے دیں تو بھی غلط ہو جاتا ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے. کہ میرے جد کی حدیث ہے کہ جتنا دماغ ہے، جتنا بڑا شخص ہے، اس کو اس حساب سے دیا جائے، عقل کے مطابق دیا جائے. تو میں تیرا امتحان لوں گا اور تجھ سے سوال کروں گا. اس نے کہا فرزند رسول آپ کے سوالات، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ہم سے سوال کریں گے؟ اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا کہ امام سوال کریں، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. امام نے کہا بھائی سوال کیے بغیر تو دیت ادا نہیں ہوگی، آج تو سوال کروں گا میں. اس نے کہا کہ چلو آپ پوچھیں سوال، اگر آتا ہوا تو میں جواب دے دوں گا، اگر نہیں آتا ہوا تو پھر ٹھیک ہے. امام نے فرمایا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا ای الاعمال الافضل، افضل ترین عمل کیا ہے؟ بھائی بہت سارے افضل ترین اعمال ہیں. نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے، حج افضل ہے، کتنے اعمال ہیں افضل ہے، کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اب مولا پوچھ رہے اعمال میں افضل کون سا ہے؟ تھوڑا سوچا پھر کہنے لگا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان یہ افضل ہے. بھائی نماز کی حیثیت تب ہے جب ایمان ہو، ورنہ تو حج کی حیثیت تب ہے جب ایمان ہو، ورنہ بغیر ایمان کے اور بغیر علی کے نماز تو ٹکر ہے اور طواف تو چکر ہے. یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ آپ چلے جائیے بغیر ایمان کے چکر لگاتے رہیے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ٹکرے مارتے رہیے، سب مار رہے ہیں ٹکر، یہاں سے لے کے وہاں تک، گڑی دوپٹہ کے پل تک. جمعے میں دیکھیے بڑا رش ہوتا ہے، تو یہ کیا فائدہ؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہو تو پھر اہمیت ہے، ایمان نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ اور تو پھر جیف بیزوس بھی چیریٹی کر رہا ہے، چیریٹی تو وہ بھی کر رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کہ مولا سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان. امام نے فرمایا لقد صدقت، تو نے سچ فرمایا، 1/3 دیت میں تیری دے دوں گا. امام نے فرمایا کہ اب میں دوسرا سوال کروں گا تجھ سے. اس نے کہا فرزند رسول یہ نہ کریں. امام نے پوچھا کہ فمن نجات من الہلکۃ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا، ہلاکت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ نجات کا کیا ذریعہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا؟ بھائی کوئی تو طریقہ ہو. سوچا، اب کہنے لگا الثقۃ باللہ، اللہ پہ بھروسہ کر لو. بھائی ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ اللہ سے کہ عذاب سے بچ جائیں، اللہ پہ بھروسہ ہی کر لو کہ اللہ بچا دے گا. یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ تو کرو. گناہ ہو جائے، اچھا یہ نہیں کہا جا رہا کہ گناہ ہو جائے پھر بھروسہ کر لو. انسان ہے، گناہ ہو جائے توبہ کرے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ بخشے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اب بھروسہ تو اللہ پہ کرنا پڑے گا نا، اعمال پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کا ہلاکت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. امام نے فرمایا لقد صدقت، تو نے بہترین کہا، سچ کہا تو نے. پھر امام نے کہا تیری 2/3 دیت میں دے دوں گا. 1000 درہم دیت ہے، 2/3 تیری دیت میں دے دوں گا، 2 حصے دے دوں گا. کا تیسرا سوال،
اس سے کہا فرزند رسول اب میری پوری دیت ادا کر دینا. امام نے کہا نہیں میں 3 سوالات کروں گا تجھ سے. تیسرا سوال میرا یہ ہے, توجہ ہے بور تو نہیں ہو رہے آج آپ کے مزاج سے ذرا سا ہٹ کے پڑھ رہا ہوں, آج آخری مجلس ہے, میں چاہ رہا ہوں کچھ آپ لے کر جائیں یہاں سے, ٹھیک ہے نا. کہا کہ مولا نے پوچھا کہ تیسرا سوال میں کرتا ہوں تجھ سے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتا فما یزین الرجل, آدمی کے لیے, انسان کے لیے زینت کی چیز کیا ہے, خوبصورتی کی چیز کیا ہے, انسان کے لیے خوبصورتی کی چیز کیا ہے, اچھی بات کیا ہے, سمجھانے کے لیے اچھی بات کیا ہے. اس نے کہا کہ الصبر مع الفقر, الصبر مع الفقر, صبر ہو فقر کے ساتھ, یعنی غریبی ہے تو اللہ پر صبر کرے, صبر کرے, غریبی ہے تو صبر ہو. امام نے کہا نہیں غریب نہیں ہو اگر تو امیر ہو پھر کیا کرے. تو اس نے کہا کہ الغنا, اگر غنی ہے تو پھر جود بھی ہو, الجود معہ الغنا, دینے والا ہو, مال دبا کے نہ بیٹھ جائے. اتنا امیر ہے جب کوئی مانگنے آتا ہے یا کوئی سائل آتا ہے تو مال دبا کے بیٹھ جاتا ہے. انسان کی زینت یہی ہے کہ پیسے ہیں تو دے بھی تو صحیح اللہ کی راہ میں. یہ کیسا آدمی ہے جو پیسے دبا کے بیٹھ جاتا ہے. امام نے کہا کہ نہیں, نہ امیر ہے نہ غریب ہے, کچھ اور بات, کوئی اور بات ہے. مثال کے طور پہ عالم ہے کیا, العلم معہ علم, علم ہے تو پھر علم بھی ہو, برداشت بھی ہو. کیسے کیسے اوٹ پٹانگ سوالات ہمارے پاس لوگ پوچھتے, ہمیں بعض دفعہ ہنسی آتی ہے, بعض دفعہ جو ہے غصہ بھی آتا ہے, لیکن علم ہے تو پھر برداشت بھی کرنا چاہیے. جتنا بڑا عالم ہے اس کے مطابق تو وہ بہت اہم سوال ہے نا بھائی, ہمارے لیے بہت آسان سوال ہے, یا ہمارے لیے کوئی قابل توجہ سوال نہیں ہے. لیکن علم ہے تو برداشت کرنا بھی جانتا ہو, یہ نہ کہے یہ کیا پوچھ رہے ہو, یہ کوئی سوال ہے کرنے کا, یہ نہیں کہے, سوال کی امپورٹنٹ سمجھے اس کے نزدیک, اور جو معقول جواب ہے اس کو دے دے. امام نے کہا اور اگر یہ بھی نہ پائی جاتی ہو بات اس کے اندر, اس نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے, پیسے ہیں تو دینے کو تیار نہیں ہے, غربت آ گئی تو صبر کرنے کو تیار نہیں ہے, علم آ گیا تو برداشت نہیں ہے, تو یہ کیسا آدمی ہے. فَالصَّاعِقَةُ تَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ, تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ بجلی آسمان سے گرے اور اس کو جلا کے راکھ کر دے. یہ تو کسی قسم کا آدمی نہیں ہے, یہ تو بیکار آدمی ہے میری نزدیک. امام مسکرائے اور فرمایا جا تیری پوری دیت بھی دینے کو تیار ہوں. ہاتھ سے انگوشتری اتاری اور انگوٹھی بھی دی. کا مولا یہ کس لیے؟ کہا وہ تو تیری دیت تھی, جوابات اتنے اچھے تھے کہ ہم زکات میں انگوٹھی بھی دیا کرتے ہیں. وَقَانُ لَنَا عَبْدِي, اور میں بات کو بس کلوز کروں گا, بات کو تمام کروں گا. مولانا عبادت گزار ہوتا ہے. میری آپ کی عبادتیں وہ ہیں کہ عبادتوں کے لیے ہم نے پہلے سمجھا ہے اللہ کو, وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ٹیڑھا میڑا جو سمجھ میں آیا, وہ بھی پتھر اور حجر اور شجر کو دیکھ کے سمجھا ہے. میں نے سابقہ سال میں یہ باتیں سمجھائی تھی کہ ہم نے جو ہماری جو توحید ہے نا وہ حجر اور شجر کے ذریعے سے. کیسے؟ پتھر کو دیکھا, ہاں کوئی ہے اللہ. شجر کو دیکھا, درخت کو دیکھا, ہاں کوئی ہے پروردگار. اور جو مسلم ابن عقیل نے جملہ فرمایا تھا,
فرمایا تھا الحمدللہ الذی خلق محمد و علی دلیلا لذاتہ، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر خلق کیا۔ دیکھو تم پتھر اور درخت کو دیکھ کر توحید پروردگار تک پہنچے ہو، ذرا یہ تصور کرو کہ محمد و علی جیسا کوئی نہیں ہے، وہ خالق کتنا بلند ہوگا۔ پتھروں سے توحید ذرا نکالو، علی و محمد پر آ جاؤ، ان کو سمجھو اور اپنی توحید کو ذرا بلند کرو، اپنے پروردگار کو ذرا اور اعلیٰ سمجھو، اب عبادت کرو۔ اس عبادت کے بعد کچھ تھوڑا مل جائے گا آخرت میں۔ ہماری عبادتیں یہ ہیں کہ جب کھڑے ہوئے تو سو بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں اور غافل بھی ہیں، اور یہ عبادتیں آئمہ کی وہ ہیں کہ جب آخری بات کر کے میں پھر اب بس منزل مسائل پر، چونکہ یہ موضوع بس تمام ہو گیا، کہ جب امام موسی کاظم کے زندان میں ایک بدچلن عورت کو بھیجا ہارون نے کہ ذرا بہکا دے تو میں تہمت لگا دوں گا، تو خاتون گئی اور جب زندہ داروغہ نے دروازہ کھولا تو وہ بھی سجدے میں پڑی تھی، موسی کاظم بھی سجدے میں پڑے تھے۔ اس نے کہا کہ تو کیوں سجدے میں پڑی تھی بھائی، تو تو رقاصہ تھی، تجھے تو بہکانے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا بڑا عجیب آدمی ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے نا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جیسے ہی وہ کہتا ہے نا تو زندان کے در و دیوار ساتھ میں اس کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ ایسا آدمی ہے جب وہ کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ تو یہ در و دیوار ساتھ پکارتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں انہی کے پیچھے، کا جتنا لطف اور مزہ ان کے پیچھے سجدہ کرنے میں آ رہا ہے مجھے کہیں نہیں آ رہا۔ گئی تھی بہکانے، خود ہدایت پا کر آئی، ایک نماز جو دیکھ لی امام کی، اس مرتبے کی آئمہ کی نمازیں ہیں۔ ارے وضو اتنا مرتبے کا ہے کہ ایک مرتبہ امام، بہت لمبی بات ہے، بس اس کا ایک روایت کا ایک جملہ پڑھوں گا کہ امام نے جب ہاتھوں کو پلٹا نا وضو کرنے کے لیے، یعنی آستینوں کو پلٹا، اور جو قید کر کے لے جا رہا تھا ہارون کا بندہ کھینچ کے لے جا رہا تھا، اس نے حسر ذراعیہ لتشدید الوضو، امام نے تشدید وضو کے لیے اپنے اس کو آستینوں کو الٹا نا تو وہ غور سے دیکھنے لگا، تو امام نے پوچھا ماذا ترا، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا عرب میں سب گورے ہیں، سب خوبصورت ہیں، مگر جو نور آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے نا وہ نور تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا مدینہ سے نماز توڑوا کے امام کی لے کر جا رہا تھا ہارون کے دربار میں بغداد، لیکن جب راستے میں امام نے صرف تجدید وضو کے لیے آستینیں الٹی ہیں اور ابھی پانی کا چلو بھر کے پانی ڈال رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے مسلسل، تو امام نے پوچھا ماذا ترا، تو اس نے کہا جو نور آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے نا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو امام نے جملہ کہا میں نے تو بہت لمبی روایت ہے صرف اتنا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ امام نے اپنی جلد کو یوں اٹھایا اور فرمایا ھذا جلد رسول اللہ، ھذا لحم رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی جلد ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے، کیوں نہ اس سے نور نکلے، کیوں نہ اس سے نور نکلے۔ پرانا عبادت گزار ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کیوں پرانا عبادت گزار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے، چونکہ وہ پروردگار سے کنیکٹ ہوتا ہے تو کوئی لحظہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پروردگار سے غافل ہو۔ جب پروردگار سے وہ غافل نہیں ہوتا تو عبادتوں سے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پرانا عبادت گزار ہوتا ہے۔ میری آپ کی عبادتیں کیا ہیں، امام کی عبادتیں کیا ہیں؟ بس اللہ گرامی ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ میرا کوئی بھائی کہیں اور سے آیا ہے، کسی اور جگہ سے مسلک سے آیا ہے اور اس مجلس اعظم میں بیٹھا ہے،
بس صرف ایک بات کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا، بس اتنا غور کر لینا، جس امام کو میں مانتا ہوں نا، میں مانتا ہوں، میں اپنی بات کروں گا ظاہر ہے اور کسی کی نہیں، میرا امام مسجد میں پیدا ہوا ہے اور مسجد میں ہی شہید ہوا ہے، باقی اپنے امام کا دیکھ لو۔ میرا امام کعبے میں کی ولادت ہوئی ہے، شہادت مسجد میں ہوئی ہے، اپنے امام کا دیکھو، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہارے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ میرا امام نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ رہا تھا، اپنا امام کو دیکھو کہ کب وہ ایمان لایا اور کب وہ رسالت مآب کے ساتھ ہوا۔ توحید مقصود نہیں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کب وہ ایمان لایا اور کب علی کا عالم پیدائش کے وقت کیا تھا۔ ذرا غور کرو ان چیزوں کو، واضح اور روشن نشانیاں ہیں۔ بس میرے محترم عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دینی۔ یہ مجلسیں نہ رکیں گی، نہ رک سکتی ہیں، اور نہ کوئی روکنا کی کوشش کر سکتا ہے۔ کل مشی کا جلوس مجھے بتایا گیا کہ ہوگا ہر سال کی طرح، اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ جائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے کوئی اور حسین کے لیے نہیں نکلنے والا۔ حسین ابن علی بڑے مظلوم ہیں، آج بھی مظلوم ہیں، کوئی نہیں نکلنے کو تیار ہے۔ آپ ہمت کیجئے، تھوڑا بوڑھے افراد تھوڑا چل سکتے ہیں تھوڑا چلیے، جو پورا چل سکتے ہیں پورا چلیے۔ وقت کی کمی ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، 10 منٹ کے لیے جا سکتے ہیں، 20 منٹ کے لیے جا سکتے ہیں، 20 منٹ کے لیے چلیے۔ چاہیے یہ نہ سمجھیے میرے جانے سے کیا ہو جائے گا، اگر میں نہیں گیا تو کیا ہوگا، وہ مسئلہ تھوڑی ہے۔ اگر ہر شخص یہ سوچنے لگ جائے گا نا کہ میں نہیں جاؤں گا تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، تو پھر وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہیبت دکھائیے حسین ابن علی کے نام پر، دکھائیے علم عباس اور علم حسین کو، جب آپ اٹھائیں تو بتائیے کہ ہماری تعداد ہے جو حسین کے نام پر نکل سکتی ہے۔ جب بھی حسین کے نام پر بلایا جائے گا ہم سڑک پر نکل سکتے ہیں۔ خواتین میری بات سن رہی ہیں، پردے میں حجاب اسلامی میں موسم خراب ہے، یقیناً خراب ہے، اپنے انتظامات کو مکمل کیجئے، انتظامات کو بہتر کیجئے، جتنی اپنی کوشش کر سکتے ہیں کیجئے۔ ہاں جہاں کوشش نہیں کر سکتے، جہاں ممکن نہیں ہے، وہاں ٹھیک ہے، پھر آپ نہ آئیے، لیکن جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا تو طاقت دیجئے نا، اپنا حصہ ڈالیے حسین ابن علی کو۔ چاہتے تو یہ ہے کہ کربلا جائیں، مگر یہاں پر حسین ابن علی نے بلایا، یہاں بھی نہیں جا رہے، یہ تو جفا ہے نا حسین ابن علی کے ساتھ۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شہزادی کو رہائی مل گئی، واپس مدینے لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، واپس مدینے لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ بس شہزادی زینب کو جب رہائی ملی نا، کٹے سروں کے ساتھ، لوٹے ہوئے تبرکات کے ساتھ، کل مسائب پڑھے اسی۔ ارے وہ جس کو تو بوڑھا کہہ رہا ہے نا، وہ حسین کا جمال ہے، وہ زین العابدین ہے۔ کہا اچھا ایسا کر ہم دور ہو جاتے ہیں، ساتھ میں لگتا ہے شہزادیاں بھی ہیں، اور دیکھ جس جگہ پر نا، جس جگہ پر وہ آ جائے نا، جس قبر پہ، اس کا مطلب وہی قبر حسین ہے۔ تو ذرا دیکھنا، ایک مرتبہ غلام کہتا ہے اے آقا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کہ بس یہ مسائل تمام ہو گئے۔ کہا آقا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا بات یہ ہے کہ میں نے ایک مستور کو دیکھا ہے، پشت ہماری سے اس نے پردے میں ہے، پشت ہماری سے اس نے اپنے آپ کو قبر مبارک میں گرا دیا۔ جابر کہنے لگے ارے وہ جناب زینب کبریٰ ہے، جس قبر میں گرایا ہے نا وہ حسین کی قبر ہے۔ جابر حسین کو میرا سلام کہو، شہزادی
نمونہ علی کروا دو. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ شہر، اے مدینہ شہر، اے ہمیں قبول نہ کرنا. یہ تو بی بی ام کلثوم نے کہا. اور بشیر نے کیا کہا؟ بشیر نے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا. اے اہل یثرب تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، حسین کربلا میں مارے گئے. ایک مرتبہ باہر آئے، بس آخری جملہ، ایک مرتبہ باہر آئے. کون باہر ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار مدینہ سے باہر آئے ملنے کے لیے نا، استقبال کرنے کے لیے. تو جناب سید سجاد کو گلے لگایا. جیسے ہی زور سے گلے لگایا تو فوراً سید سجاد نے دور کیا، کہا اے عبداللہ مجھے زور سے کبھی گلے نہیں لگانا اور میری پیٹھ پہ ہاتھ نہیں لگانا. میری پیٹھ پہ تازیہ کا نشان ہے، میرے گلے پہ دوست کا نشان ہے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا